چولستان کی خوبصورتی اس کے دیکھنے والے پر منحصر ہے۔ یہ علاقہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے جنوب میں واقع ہے۔ بہاولپور سے 30 کلومیٹر جنوب مشرق سے شروع ہونے والے اس علاقے کو سرائکی میں روہی کہتے ہیں۔ روہی میں پختہ سڑک کے ذریعے داخل ہوتے ہی دونوں طرف ریتلے ٹیلے شروع ہو جاتے ہیں اور چند منٹ کی مسافت کے بعد سب سے پہلی نظر قلعہ دراوڑ پر پڑتی ہے، جو کہ یہاں کا سیاحتی مقام ہے۔ قلعہ دراوڑ کے پہلو میں ریتلے ٹیلوں کے بیچ شاہی قبرستان ہے۔ یہ شاہی قبرستان ریاست بہاولپور کے حکمران عباسی خاندان کا ہے، جنہیں نواب کہا جاتا ہے۔ عباسی خاندان نے ریاست بہاولپور پر تقریباً 2.5 صدیاں حکومت کی، جس کا دورانیہ سن 1690 سے لے کر 1955 تک ہے۔ عباسی شاہی قبرستان دراصل اس قدیم قبرستان کا حصہ ہے جو قلعہ دراوڑ سے چند سو میٹر کے فاصلے پر صدیوں سے موجود ہے۔ قبرستان کے ایک حصے کو شاہی خاندان کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد 4 دیواری بھی تعمیر کی گئی ہے۔ شاہی قبرستان چونکہ بہاولپور کے نوابوں کا ذاتی قبرستان ہے، لہٰذا اسے عام لوگوں کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ 4 دیواری کے اندر کئی طرح کے مقبرے ہیں۔ کچھ مقبروں کے گنبد روایتی سرائکی اور سندھی فنون لطیفہ کے شاہکار ہیں، جن پر نیلے رنگ کے پھول بوٹے ہیں اور یہ کشیدہ کاری ہاتھ سے کی گئی ہے۔ کچھ مقبرے سفید سنگ مرمر کے پتھروں سے بنائے گئے ہیں اور ان مقبروں کے فرق کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ جو سفید مقبرے نظر آتے ہیں، یہ سفید پتھر فرانس سے درآمد کیا گیا تھا اور نوابوں کی جو ازواج غیر ملکی تھیں، ان کے مقبرے سفید پتھر سے تعمیر کیے گئے، جبکہ جو ازواج اس خطے اور قبیلے کی تھیں، ان کے مقبروں پر علاقائی رنگ آپ کو نمایاں نظر آئے گا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں میں فرق کیا جا سکے۔ اخروٹ کی لکڑی سے بنے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوں تو عالیشان مقبروں کی قطاریں اور شاہانہ طرز تعمیر آپ کو حصار میں لے لیتا ہے۔ بائیں طرف ایک بڑے ہال میں ان 12 نوابوں کی قبریں ہیں جنہوں نے ریاست بہاولپور پر حکومت کی۔ ہر قبر کے تعویذ پر نواب کا نام اور مختصر تاریخ درج ہے، جبکہ ساری قبریں سنگ مرمر کی ہیں اور پتھر سے ہی خطاطی بھی کی گئی ہے۔ قبروں کے ایک طرف چھوٹے بڑے ستون رکھے گئے جن کی اونچائی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان کی اونچائیوں کے نیچے اوپر ہونے کی بھی حکمت ہے۔ یہ چھوٹے ستون ایک خاص پیمائش اور اکائی سے بنائے گئے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کس نواب نے کتنا عرصہ حکومت کی۔ جس نے زیادہ حکومت کی ان کے مینار بڑے ہیں، جن کی حکومت کا دورانیہ مختصر تھا ان کے مینار چھوٹے ہیں۔ اور آخری قبر نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کی ہے، جو ریاست بہاولپور کے آخری نواب تھے، جنہوں نے 1955 میں ریاست کا الحاق پاکستان سے کیا اور یوں بہاولپور کی الگ ریاستی شناخت ختم ہو گئی۔ مرکزی ہال کے باہر بنے مقبرے نواب خاندان کی خواتین کے ہیں۔ ریاست بہاولپور کے آخری نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کی ایک اہلیہ برطانوی تھیں جن کا نام وکٹوریہ تھا، تاہم بعد میں مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام غلام فاطمہ رکھا گیا۔ شاہی قبرستان کے احاطے میں آئیں تو قطار اندر قطار کھڑے مقبروں میں آپ کو وکٹوریہ کا مقبرہ نظر نہیں آئے گا۔ مرکزی ہال سے نکل کر ہال کے دوسری طرف جائیں تو بائیں کی طرف سفید سنگ مرمر سے بنا ایک چھوٹا سا مزار ہے۔
یہ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کی قبر کے بالکل سامنے ہے، تاہم مرکزی ہال کی دیوار اس کو جدا کرتی ہے۔ وکٹوریہ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم سے بہت پیار کرتی تھیں اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، تاہم مرنے سے قبل انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کو نواب صاحب کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ یہ محبت کی ایک عظیم مثال ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اس خواہش کو پورا کیا گیا اور بالکل نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کی قبر کے سامنے قدموں کی طرف ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا مقبرہ بڑا نہ بنایا جائے کہ نواب صاحب کے مقبرے کی چھت سے اونچا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ باہر سے دیکھنے سے وکٹوریہ کا مقبرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اسے دیکھنے کے لیے مرکزی ہال سے باہر دوسری طرف جانا پڑتا ہے۔